بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا تیسرا اہم رکن زکوٰۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ذمے 3 قسم کی عبادت فرض کی ہے: 1 جانی عبادت، 2 بدنی عبادت، 3 مالی عبادت۔ زکوٰۃ مالی عبادت کا نام ہے۔ حدیث شریف میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان بتلائے گئے ہیں، جس میں ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے متعلق اس بات کی گواہی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا اور حج کا فریضہ ادا کرنا شامل ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت نہ صرف کہ امت محمدیہ پر ہوئی ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام کے ادوار اور ازمنہ میں زکوٰۃ ہمیشہ فرض رہی ہے۔ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مال پر سال گزر جانے پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں نماز اور زکوٰۃ فرض رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی والدہ کی گود میں کلام کیا تو فرمایا، ترجمہ: میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام انبیاء کرام کو نماز کا ایک اجتماعی حکم دیا۔ ترجمہ: اور ہم نے تمام انبیاء کرام کو بذریعہ وحی حکم دیا تمام اچھے کاموں کے کرنے کا اور نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کو ارشاد فرما رہے ہیں، ترجمہ: اے میرے پیارے نبی، اپنے اصحاب کے مال سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کیجیے اور ان کے مالوں کو پاک کر دیجیے۔ زکوٰۃ کا دوسرے معنی بڑھانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، الزکوٰۃ کنزُ الاسلام، یعنی زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ دنیا میں معیشت اسی وقت ترقی کرتی ہے جبکہ خریداروں کے پاس دولت ہوتی ہے۔ جب امراء اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور غریبوں کے پاس روپیہ پیسہ آتا ہے تو وہ خریداری کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں۔ دین اسلام میں زکوٰۃ کی عبادت کو ہر صاحب نصاب پر فرض عین قرار دیا ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بڑی بڑی وعیدات ہیں۔ ترجمہ: وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کیے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کو دردناک عذاب کی وعید سنا دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا، ترجمہ: اس شخص کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا اور اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے، اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اسی مالیت کے کرنسی نوٹ ہوں یا سامان تجارت ہو یا ضرورت سے زائد اتنی مالیت کا سامان موجود ہو تو اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور سال گزرنے پر 40واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا فرض ہو جائے گا۔ وہ حصہ جو نکلے گا اسے درج ذیل مستحقین پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ صدقات یعنی زکوٰۃ اور صدقات واجبہ، نافلہ، فقراء، مساکین، عاملین اور مؤلفۃ القلوب، غلاموں کو آزادی حاصل کرنے، مقروض لوگوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہوئے لوگوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ کے بہت سے اسرار و مصالح ہیں۔ زکوٰۃ سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دولت کی بیماریوں کا علاج ہے۔ زکوٰۃ کے لیے بہت سے معاشرتی فائدے ہیں۔ زکوٰۃ گداگری کے خاتمے کا بھی ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ ایک بہترین معاشی محرک ہے۔
زکوٰۃ سے ذخیرہ اندوزی کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ غیر فطری معاشی عدم مساوات کا بھی خاتمہ کرتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کار: ہر صاحب نصاب شخص پر جب اس کے مال پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگر نیت زکوٰۃ کی کر کے ایک ہی دفعہ نکال کر تقسیم کر دے تب بھی درست ہے۔ رقم نکال کر علیحدہ ایک جگہ رکھ دی اور تھوڑی تھوڑی دیتا رہا تب بھی درست ہے۔ اس کے لیے نیت زکوٰۃ کی کرنا ضروری ہوگا۔ اگر تمام زکوٰۃ نکال دی تھی اور تقسیم بھی کر دی تھی، اب اس پر جب سال گزرے گا تو تب ادائیگی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک شخص زکوٰۃ دے چکا تھا اور اسے کوئی بہت اہم جگہ ضرورت والی نظر آ گئی تو اب وہ اگلے سال کی جو زکوٰۃ نکلنے کی توقع پیش کی نیت کر کے اس وقت بھی دے سکتا ہے۔ دینی مدارس کے طلباء کے لیے مدارس سے بالضرور زکوٰۃ جمع کرائیں۔ اس مصرف پر خرچ کرنا بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا گناہ: آج جو ملک میں قحط و افلاس و بے برکتی عام ہے، شاید اس کی بہت بڑی وجہ زکوٰۃ کا مکمل طور پر ادا نہ کرنا ہے۔ محترم ناظرین، آج جو ملک میں قحط و افلاس و بے برکتی عام ہے، شاید اس کی بہت بڑی وجہ زکوٰۃ کا مکمل طور پر ادا نہ کرنا ہے۔ زکوٰۃ مکمل ادا نہ کرنے کی وجہ کچھ بھی ہو، خواہ یہ وجہ ہو کہ مسلمانوں کی اکثریت کو زکوٰۃ کے اموال پر فرض ہوتے ہی اس سے متعلق آگاہی نہیں، یا وہی مال کا نشہ جو بالعموم حضرت انسان کی نس نس میں بھرا ہے، اور وہ نشہ ہے مال کی محبت کا، جیسے شراب کا رسیاب بوتل چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا، یوں ہی مال کا ہر ہی صدقات واجبہ نکالنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ بہرحال آج دنیا بھر میں سب اس کا سنگین نتیجہ بھگت رہے ہیں، اور یہ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہ دینا ایسا گھناؤنا جرم ہے۔ اللہ پاک کی ناراضگی کی صورت میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ چند کلمات زکوٰۃ نہ دینے والوں کو متنبہ کرنے کے لیے لکھے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور اس مضمون کو ایسے لوگوں کی اصلاح کا سبب بنائے، آمین۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی طہارت اور نمو یعنی زیادتی ہے۔ زکوٰۃ کی شرعی تعریف: زکوٰۃ شریعت میں مال کا مالک بنانا ہے، ایسے فقیر کو جو مسلمان ہو، ہاشمی نہ ہو اور نہ ہی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو، اس شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے مالک و مال سے ہر قسم کی منفعت قطع کر لے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی مذمت: قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور خرابی ہے شرک والوں کو وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ اور فرماتا ہے، اور وہ کہ جمع کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں۔ یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جمع کرنے کا۔ سورہ توبہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب وہ جس میں بخل کیا گیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ سورہ آل عمران۔
زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی مذمت۔ احادیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چوٹیاں ہوں گی۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا، مالک کو ڈرائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے، ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے ان کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی۔ جب ٹھنڈی ہونے پر آئیں گی پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ، گائے اور بکریوں کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اسے قیامت کے دن ایک چٹیل میدان میں لٹایا جائے گا۔ یہ چوپائے اسے اپنے سینگوں سے ماریں گے اور اپنے کھروں سے روندیں گے۔ جب اس پر ان میں سے آخری جانور گزر جائے گا تو دوبارہ پہلے گزرنے والا جانور آ جائے گا، حتیٰ کہ اس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ پھر اس شخص کو اس کا راستہ دکھایا جائے گا، وہ راستہ یا تو جنت ہوگا یا پھر دوزخ، اور جو خزانے کا مالک اپنے خزانے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، بروز قیامت اس کے لیے اس کے خزانے کو گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا۔ صحیح بخاری۔ بلا شبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ پر جہاد فرمایا اور ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر وہ لوگ مجھ سے بکری کے بچے کو بھی روکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے تو اس روکنے کے سبب میں ان سے جہاد کروں گا۔ صحیح بخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے 3 شخص جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ یہ ہیں، زبردستی مسلط ہونے والا امیر، 2 وہ مالدار شخص جو اپنے مال کے بارے میں اللہ عز و جل کا حق ادا نہ کرتا ہو، 3 متکبر فقیر۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ بعض ائمہ نے اس حدیث کے یہ معنی بیان کیے کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا، اور امام احمد نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ مالدار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا کہ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے، اور دونوں معنی صحیح ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔